مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے اگائے ہوں۔ جیسے بہت سارے علاقوں میں ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے 7 پودے بھی کبھی اگ جاتے ہیں، کبھی 2 پودے اگتے ہیں ایک دانے سے، کبھی 3 بھی اگتے ہیں۔ پھر جو وہ پودے اگے ہیں مکی کے، ان کے اوپر پھر خوشے لگتے ہیں، اور ایک پودے پر بھی کئی کئی خوشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر 100 سے بھی زائد دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جو آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا، 7 خوشے اس نے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے لگے ہوئے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو گئے۔ لیکن یہ 700 دانے ہر زمین میں حاصل نہیں ہوں گے، ہر کاشتکار کو حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو دانہ اور بیج ڈالا جا رہا ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، تبھی اس سے 700 دانے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح جس زمین کے اندر کھیتی لگائی جا رہی ہے وہ زمین بھی بنجر نہ ہو بلکہ عمدہ زمین ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو کاشتکار ہے، جو کاشتکاری کرنے والا ہے، وہ کاشتکاری کے اصول سے واقف ہو، کاشتکاری کے ہنر کو، فن کو وہ جانتا ہو، وہ ماہر ہو، تبھی ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے۔ اور اگر بیج عمدہ نہیں ہوگا تو پھر کبھی بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس سے ایک خوشہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ایک پودا بھی اس سے اگتا نہیں ہے۔ اور اگر زمین عمدہ نہ ہو تو پھر وہاں پر بھی کتنی زمینیں ایسی ہوتی ہیں، کتنا بیج ڈالا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اگتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کاشتکاری کرنے والا ماہر نہیں ہے، اس کو مہارت حاصل نہیں ہے، وہ کاشتکاری کے اصول نہیں جانتا ہے، اس وقت میں کاشتکاری اس نے کر دی جو وقت ہی نہیں تھا کاشتکاری کا، تو کچھ ہاتھ آئے گا؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ 3 شرطیں ہیں کہ بیج بھی عمدہ ہو، زمین عمدہ ہو، پھر کاشتکاری کرنے والا وہ کاشتکاری کے ہنر اور فن کا ماہر ہو، تب ایک دانے سے 700 یا اس سے زائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں پھر ایک دانے سے 700 کا حاصل ہونا یہ مشکل ہے۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ جو مال وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ عمدہ مال ہونا چاہیے، وہ طیب اور حلال اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے، اور اس کا محبوب ترین مال ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو اس وقت جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے، جو مال دیا جا رہا ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اور بندے کو اس سے محبت بھی ہو، محبوب ترین چیز ہو۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 پر 700 کے برابر کم سے کم ثواب عطا کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین عمدہ ہو، یعنی جہاں خرچ کیا جا رہا ہے مصرف اچھے سے اچھا تلاش کیا جائے، جہاں خرچ کرنے میں اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو، ایسے نیک آدمی پر خرچ کرے کہ جس پر یہ خرچ کرے گا وہ اگر اس پیسے کا کپڑا پہنتا ہے، کپڑا پہن کر وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس طریقے سے نیک اعمال کر رہا ہے، تو اس خرچ کرنے والے کو بھی اس کے سارے اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ایسے کو دے دیا، ادھر دیا، شام کو چلا گیا ٹھیکے پر اور وہاں جا کر اس نے بوتل خریدی اور لگا لی، تو اب اس میں کیا اجر ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی، اس نے تو اس کے گناہ کے کام پر اس کی معاونت کی ہے، گناہ کے کام میں اس کی مدد کی ہے، اس پر اللہ کے یہاں کچھ ملے گا اس کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو جو مصرف ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے جہاں خرچ کر رہا ہے، اس لیے دیکھ
بعد کر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، ایسے ہی اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ نکال کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں خرچ کر رہا ہے دیکھیں میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائیں، یعنی نیک لوگوں کی مدد کرو، نیک لوگوں کو کھلاؤ، اس پر جو وہ نیکی کریں گے اس نیکی کا اجر و ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کاشتکار وہ کاشتکاری کے فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو اصول ہیں اور جو شرائط ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کسی بھی نیک عمل کے اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی اعمال کرے، ان کے اعمال کی مثال کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان کی مثال اس رات کی طرح ہے کہ جس کو تیز و تند ہوا کے دن میں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے اور کچھ بھی اس کے ہاتھ آتی نہیں ہے، یعنی ان کے عمل کے اوپر اللہ کے یہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان ہو، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں جس مرد نے یا عورت نے کوئی نیک عمل کیا وهو مؤمن، درا حالانکہ وہ مومن ہے، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی میں جینے دیتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، حیات طیبہ ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ شرط ہے مومن ہونا سب سے پہلے نمبر پر۔ دوسری شرط ہے اخلاص، کہ آدمی جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی محبت میں وہ عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اخلاص کی تعریف ہمارے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کی محبت میں عمل کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، یہی اخلاص ہے۔ جو عمل آدمی کر رہا ہے اللہ کی محبت میں ہو اور ساتھ ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو تو دوسری شرط ہے اخلاص۔ اور تیسری شرط ہے اتباع سنت، سنت کے مطابق وہ عمل کیا جائے، اس طریقے پر کیا جائے جو طریقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو طریقہ آپ کا ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، اس طریقے پر وہ عمل کیا جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے ثواب مرتب ہوگا، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ تو یہ تین شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔